بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسپیکر. میں نے تو 4-5 سر میرے تو کٹ موشنز میں نام آئے. صرف میں دیکھ رہا ہوں کون سے کٹ میں موشن تو آئینی طور پہ بالکل سر میں پڑھ دیتا ہوں. گہری نظر رکھی ہوئی آپ جی سر. میں آئی شیل بی ویری پریسائز. میں چونکہ سر اکانومسٹ تو نہیں ہوں لیکن میں گلی محلے کا آدمی ہوں اور گراس روٹ لیول کا آدمی ہوں. میں ایسی باتیں کروں گا شاید جو میرے بھائی اکانومسٹ نے نہ کی ہو سر. میں سر یہ جو سوشل سیکٹر میں جو انہوں نے موجودہ حکومت نے فنڈ رکھے ہیں سر, ہمارا یہ المیہ ہے کہ پاکستان کے 17 ٹریلین کے سر لونز ہیں ڈومیسٹکلی. سر ہم جو ہے وہ 8.5 ٹریلین کا لون لیتے ہیں بینک سے. پھر سر 2.5 جو ہے سر وہ ہم لون لیتے ہیں سر جو ہے فورن لون لیتے ہیں. اسی طرح 2.5 ٹریلین کا سر جو ہے وہ ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے اور 1 ٹریلین کا ہمارا PSDP ہے. اب سر میں یہ پوچھتا ہوں کہ 1000 ارب روپے میں آپ جو ہیں کس طرح یہ چلائیں گے؟ اور جو سر ایک بڑی امپورٹنٹ جو بات ہے جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل لمٹ ہے جو GDP آپ نے جو لونز لینے ہیں آپ اس کو بھی کراس کر گئے ہیں سر. بدقسمتی کے ساتھ موجودہ حکومت کا آئین پاکستان کے تحت کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ہے. یہاں آئین پاکستان کو سر جو ہے وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا سمجھ کے یہ رونتے جا رہے ہیں بدقسمتی کے ساتھ. دوسرا سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ یہ میری سر میں دوسرا سر یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹیرین ہیں, عوام کے منتخب نمائندے ہیں سر. آپ کا یہاں پہ جو کوئی نہیں ہے کیا کہتے ہو فسکل پالیسی کے لیے یونٹ سر. میں نے یہ سنا ہے کہ آپ بجٹ کے لیے بنا رہے ہیں لیکن سر دیکھیں جو ہمیں کاغذ ملتے ہیں یا ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ایک دن پہلے ہمیں وہ ملتا ہے ریکارڈ سر, سارا بریف ملتا ہے. اس کے لیے آپ کائنڈلی فزیکل سر جو ہے جس پہ پورا انالیسز ہوں, پورا پارلیمنٹیرین کو بریف کیا جائے کہ انرجی میں کیا کریں, گیس میں کیا کریں, تاکہ ہم اس پہ انپٹ دیں اور ملک اور قوم کے لیے کریں. اور سر دیکھیں بدقسمتی کی بات ہے, میرے بھائی اویس احمد خان لغاری کل فرما رہے تھے کہ سر IPPs سیکیورٹی رسک بن چکی ہیں سر. اس کا کٹ موشن میں ذکر ہی نہیں ہے. سیکیورٹی رسک بن چکی ہیں آپ کے سر جو یہ آپ کی سر جو SOPs ہیں سر جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز SOEs سر, ان کو بہتر کرنے کے لیے میں نے سر اس بجٹ میں کوئی نہیں دیکھا. آپ کی سٹیل مل ہے, آپ کا گیس ہے, آپ کا انرجی سیکٹر ہے, آپ کا PIA, آپ کس قسم کے ہیں سر. میں پوچھتا ہوں کہ یہ عوامی بجٹ ہوتا تو آپ نے کیپیسٹی پیمنٹس میں 23-24 میں 487 بلین دیا ہے اور 24-25 میں سر جو آپ ہیں 923 بلین دینے جا رہے ہیں. اور سر یہ جو کہتے ہیں سر کہ یہ میرے کل بھائی یہاں اویس لغاری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ عمران خان پہ ہر چیز کرتے ہیں, عمران خان پہ. بھائی جان یہ IPPs کس کے دور میں بنی, کس نے بنائی؟ 94 میں یہ آئیں. میں تو سر یہ کہتا ہوں کہ اس پہ جن حکمرانوں میں کٹ موشن دکھا رہا ہوں پاس جو جن حکمرانوں کے زمانے میں یہ IPPs بنائی گئی ہیں, یہ سر مجھے کہنے دیجئے جناب اسپیکر کہ یہ حکمران گوربا چوپ بننے کی کوشش نہ کرے. میرے منہ میں خاک, میرے منہ میں مٹی, لیکن جو اس کی پالیسیز ہیں یہی گوربا چوپ والی پالیسیز ہیں جو سوویت یونین کے ساتھ گوربا چوپ نے کیا. اس میں سر آخر میں سر یہ کہوں گا, میں آپ کی اپنی بات کو وائنڈ اپ کی جانب لے رہا جا رہا ہوں سر. اس میں سر جو انہوں نے جو ریسورسز سر بانٹے ہیں, فیلئر آف گورنمنٹ ٹو ایکوٹیبلٹی ایلوکیشن, ساؤتھ پنجاب کے لیے سر فاٹا کے لیے اور پاٹا کے لیے فنڈ نہیں رکھے. سر کتنی ستم ظریفی ہے کہ میرا 3 صوبوں کا ایک پل سر جو کر رہا ہے کنیکٹ کلور کوٹ پہ, کلور کوٹ اور DI خان کو پہ برج بنایا گیا ہے 3 ارب روپے کا, پانی میں کھڑا ہے, دونوں سائڈ پہ پانی ہے. اپروچ روڈ نہیں بنا رہا پنجاب حکومت سر, اور یہ سفر نہیں. اس طرح سر گیس کی میری سکیمیں ہیں سر وہ کمپلیٹ نہیں کر کھولیں. تو میری سر یہ گزارش سر یہ ہوگی ایٹ دا اینڈ سر کہ جو انڈیکس یونٹ سر پاورٹی لیول پہ جو فنڈز کی تقسیم ہے وہ کی جائے سر. تھینک یو جی. میں ایک تو یہ کہ ابھی میں نے ایک تقریر سنی ہے جو بہت ہی جذباتی تقریر کی. میں نے پوچھا کہ کس حلقے سے ہے, کس علاقے سے ہے, تو پتہ چلا کہ یہ فخر امام صاحب کی جگہ آئے ہیں. کہاں فخر امام صاحب جیسے ایک عظیم شخصیت اور ایک زبردست پارلیمنٹیرین, اور میں اپنے اس کے حلقے کے عوام کے اوپر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس نے کیسے اس قسم کے بازاری لینگویج والے آدمی کو جو ہے نا وہ منتخب کے
جناب اسپیکر، میں جو اس وقت انرجی کے حوالے سے جو کٹپوشنز آئے ہیں، میرا تعلق خود سوابی سے ہے، اور توربیلا ڈیم جو پاور ہاؤس ہے وہ سوابی میں ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سوابی کی بجلی وہ برہان سے آتی ہے، اٹک ضلع سے، یعنی جہاں پاور سٹیشن بنا ہے وہاں پہ ہمیں توربیلا سے بجلی اویلیبل نہیں ہے، حالانکہ یہ آئین جو کنسٹیٹیوشن میں یہ بالکل واضح ہے کہ جس علاقے میں جو پیداوار ہوتا ہے سب سے پہلے اس علاقے کی عوام کا حق ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے۔ جناب اسپیکر، یہ خیبر پختونخوا، یہ صرف توربیلا ڈیم جو اس وقت بجلی پیدا کرتی ہے، یہ 400 میگا واٹ بجلی جو ہے نا یہ پیدا کرتی ہے توربیلا ڈیم صرف، اور ہمیں سوابی میں جو ضرورت ہے وہ 250 سے 300 میگا واٹ ہے۔ تو سب سے پہلے میں منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو اس علاقے کا آئینی اور قانونی حق ہے سوابی کے عوام کا، آپ اس کو اس علاقے سے بجلی، اس اپنی جو مین پاور ہاؤس ہے جو سوابی میں ہے اس سے بجلی نہیں دے رہے ہیں، اٹک سے بجلی دے رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ آئین کی وائلیشن ہے۔ نمبر 2، جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کا مسئلہ کیا ہے کہ جو برہان سے ہمیں بجلی مل رہی ہے اور ایک بردان سے ہمیں بجلی مل رہی ہے، تو اس کا جو کنڈکٹر ہے وہ اتنے کمزور ہے کہ وہ جو ہماری گرمیوں میں بجلی کی ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانڈ کے مطابق وہ پورا نہیں ہوتا، اتنی بجلی ہمیں آتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آج کل سوابی میں جو لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے وہ لوڈ شیڈنگ تقریباً یہ 12 سے لے کے 18 گھنٹے، اور پھر اس پہ فورس لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے، فورس لوڈ شیڈنگ، جو کہ لوڈ شیڈنگ کے علاوہ جو فورس شیڈنگ ہوتا ہے اس کی وجہ سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عید کے دوران تقریباً 20 گھنٹے تک بجلی نہیں تھی۔ آپ جو سوچ لیں کہ بجلی بھی ہم پیدا کریں، ہمارا علاقہ جو ہے نا بجلی سے محروم، آئین میں ہمیں یہ پروٹیکشن حاصل ہے کہ سب سے پہلا جس علاقے میں جو نیچرل سورسز ہوں گے سب سے پہلے اس علاقے کے ہوں گی، تو ہمیں جو ہے نا بجلی سے محروم رکھا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت وولٹیج کا مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی سسٹم میں انویسٹمنٹ ہی نہیں کی گئی ہے۔ تو جناب اسپیکر، میں صرف اس موقع پہ اپنے علاقے کا یہ مطالبہ کروں گا کہ نمبر 1